السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت اہم اور کہہ لیں کہ حساس موضوع پر مبنی کتاب الحق المبین کا کچھ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ کتاب علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور اسلامی عقائد، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے ایک اہم حوالہ سمجھی جاتی ہے اور جامعۃ المدینہ للبنات کے نصاب کا بھی حصہ ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ کتاب بنیادی طور پر اہل سنت اور جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے ان کے درمیان پائے جانے والے عقائد کے اختلافات کو مصنف کے نقطہ نظر سے واضح کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا۔ علامہ کاظمی مرحوم نے اپنی کتاب میں یہ مقصد بھی بیان کیا ہے کہ وہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان کو دلائل سے ثابت کریں اور ساتھ ہی ان کے بقول دیوبندی مکتبہ فکر کے بعض علماء کی ان عبارات کا جائزہ پیش کریں جن پر اہل سنت کی جانب سے شدید اعتراضات کیے گئے ہیں۔ تو انداز تقابلی ہے۔ جی، کتاب کا انداز بالکل تقابلی ہے، یعنی مختلف مسائل پر دونوں مکاتب فکر کے موقف کو آمنے سامنے رکھ کر پیش کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ کتاب ہمیں مصنف کی تحقیق اور ان کے استدلال کی روشنی میں ان دو مکاتب فکر کے درمیان جو نظریاتی حد بندیاں ہیں انہیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جی، مصنف کے زاویے سے۔ چلیں پھر اس کتاب کے استدلال اور جو نکات پیش کیے گئے ہیں ان میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ جاننا بھی اہم ہے کہ اس کتاب کو مجلس المدینۃ العلمیہ یعنی دعوت اسلامی نے پیش کیا ہے اور مکتبۃ المدینہ کراچی نے شائع کیا ہے۔ جی، کتاب کے آغاز میں ہی مصنف اس کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے جو ان کے خیال میں اہل حق یعنی سنی مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں خاص طور پر دیوبندی علماء کی بعض تحریروں کی وجہ سے پھیل گئی ہیں۔ جی، کیا مصنف اپنی تحقیق کے طریقہ کار پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ سب مرتب کیا؟ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے مصنف نے واضح کیا ہے۔ صفحہ 12 پر وہ تاکید کرتے ہیں کہ جن عبارات پر اعتراضات ہیں انہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ مکمل حوالوں کے ساتھ ان علماء کی اصل کتابوں سے نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی براہ راست اقتباسات؟ جی ہاں، براہ راست۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ پڑھنے والے خود ان عبارات کو دیکھ کر فیصلہ کر سکیں کہ آیا ان میں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ معنی نکلتے ہیں جنہیں مصنف توہین آمیز یا عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ براہ راست اقتباسات پیش کرنے کا مقصد بحث کو ان کے زاویے سے موضوعی بنانا ہے۔ یہ تقابلی انداز یقیناً قارئین کے لیے دونوں موقفوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہوگا، جیسا کہ مصنف نے پیش کیا ہے۔ جی، امید تو یہی ہے۔ تو آئیے ان بنیادی اختلافی نکات کا جائزہ لیں جن پر یہ کتاب مرکوز ہے۔ سب سے پہلے کن عقائد پر بات کی گئی ہے؟ دیکھیے، کتاب میں متعدد نکات ہیں، لیکن کچھ بنیادی عقائد ایسے ہیں جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور جن پر بحث بار بار سامنے آتی ہے۔ سب سے بنیادی اختلاف جو مصنف پیش کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے۔ اللہ کی صفات؟ جی، خاص طور پر امکان کذب کا مسئلہ، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے یا نہیں؟ یہ تو واقعی ایک بہت ہی بنیادی اور حساس نقطہ ہے۔ اس پر کتاب میں کیا موقف پیش کیا گیا ہے؟ کتاب صفحہ 65 پر اہل سنت کا عقیدہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب، نقص اور کمی سے بالکل پاک ہے۔ جی۔ اور جھوٹ تو بلا شبہ ایک برا عیب ہے، لہٰذا اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا قطعاً ناممکن ہے، محال ذاتی ہے۔ کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کے امکان کو تسلیم کرنا بھی کفر ہے۔ اچھا، اور دوسرا موقف؟ اس کے برعکس مصنف دیوبندی مکتبہ فکر سے منسوب بعض عبارات پیش کرتے ہیں اور ان سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کذب یعنی جھوٹ بولنے کی قدرت کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا نہیں، لیکن مصنف کے نزدیک یہ امکان ماننا ہی اللہ کی شان کے منافی ہے۔ صحیح۔ تو یہ اختلاف صرف اس بات پر نہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ کیا اس کے لیے ایسا کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ یہ واقعی فکر انگیز نقطہ ہے۔ جی،
یہ قدرت اور وقوع کا فرق ہے۔ اس کے بعد یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق عقائد کا ذکر آتا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ اختلافات کا ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر کتاب میں تفصیلی بحث موجود ہے۔ ایک اہم ترین مسئلہ علم غیب کا ہے۔ علم غیب، جی۔ اہل سنت کا عقیدہ، جیسا کہ کتاب میں بیان ہوا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سب سے بڑھ کر کائنات کے بے شمار علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ یہ علم اللہ کی عطا سے ہے، ذاتی نہیں۔ ٹھیک، اور اس کے مقابلے میں دیوبندی مکتبہ فکر کا کیا موقف پیش کیا گیا ہے کتاب میں؟ کتاب میں مصنف دیوبندی مکتبہ فکر کے بعض بزرگ علماء جیسے مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا خلیل احمد امبیٹوی کی کتابوں مثلاً حفظ الایمان اور براہین قاطعہ ان سے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ جی۔ مثال کے طور پر صفحات 66 اور 70 پر یہ بحث ملتی ہے۔ مصنف ان عبارات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بہت محدود تھا، اور بعض حوالوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ شیطان یا ملک الموت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ مصنف ان تشریحات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح تنقیص قرار دیتے ہیں۔ یہ تو بہت سنگین نوعیت کا اختلاف ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کے مفہوم پر بھی کوئی اختلاف کتاب میں ذکر کیا گیا ہے؟ جی، یہ بھی ایک کلیدی نکتہ ہے۔ صفحات 72-73 پر کتاب واضح کرتی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی صرف زمانی طور پر آخری نبی ہونا نہیں، بلکہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا امکان ہی باقی نہیں رہا۔ یعنی دروازہ بند ہو گیا؟ جی، نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں کتاب مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی عبارات پیش کرتی ہے۔ مصنف ان عبارات کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اگر زمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھی، تب بھی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بعد میں کوئی اور نبی آ جائے تو اس سے آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ علامہ کاظمی اس نظریے کو عقیدہ ختم نبوت کے بالکل خلاف قرار دیتے ہیں۔ یعنی اختلاف صرف لفظی نہیں بلکہ نبوت کے تسلسل کے امکان یا عدم امکان پر ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی ہاں۔ اسی طرح رحمت للعالمین کی صفت پر بھی کوئی بحث ہے؟ ہاں، صفحہ 71 پر اس کا ذکر ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، بلا تخصیص۔ جی، جیسا قرآن میں ہے۔ بالکل۔ جبکہ مصنف کے مطابق بعض دیوبندی علماء کی عبارات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کی رحمت خاص طور پر صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ مصنف اسے قرآن کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی عمومیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان بنیادی عقائد میں اختلافات کے بعد کتاب کا ایک اہم حصہ ان مخصوص عبارات پر ہے جنہیں مصنف نے متنازعہ یا کہہ لیں کہ توہین آمیز قرار دیا ہے۔ اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ جی، یہ کتاب کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ مصنف نے مختلف دیوبندی علماء کی کتابوں سے مخصوص جملے یا پیراگراف نقل کیے ہیں۔ ان میں مولانا اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی وہ مشہور عبارات شامل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیگر مخلوقات کے علم سے تشبیہ دی گئی۔ جی، سنا ہے اس بارے میں۔ اسی طرح مولانا خلیل احمد انویٹوی کی براہین قاطعہ کی عبارات ہیں جن میں مبینہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم کہا گیا۔ پھر مولانا رشید احمد گنگوہی کے بعض فتاوی ہیں اور مولانا قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس میں ختم نبوت سے متعلق بحث شامل ہے۔ یہ حوالے صفحات 15، 21 سے 24، 44، 45 وغیرہ پر موجود ہیں۔ اور ان عبارات پر اہل سنت کا رد عمل کیا بتایا گیا ہے؟ خاص طور پر تکفیر یعنی کافر قرار دینے کے فتوے کا ذکر بھی ہے۔ یہ تو بہت یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ مصنف ان عبارات کو نقل کرنے کے بعد علماء اہل سنت خصوصاً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہمعصر علماء حرمین شریفین یعنی مکہ و مدینہ کے علماء ان کے فتاوی پیش کرتے ہیں۔ اچھا، حرم کے علماء کے بھی؟ جی ہاں،
ان فتاوا میں ان مخصوص عبارات کو کفریہ قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو شخص ان عبارات کے کفریہ ہونے پر مطلع ہونے کے بعد بھی انہیں درست مانے یا ان کے قائلین کو مسلمان سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تکفیر کا معاملہ واقعی بہت نازک ہوتا ہے۔ کیا کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ فتویٰ کس پر لاگو ہوتا ہے؟ کیا یہ پورے دیوبندی مکتبہ فکر پر ہے یا صرف ان مخصوص عبارات اور ان کے ماننے والوں پر؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور مصنف اس نقطے پر بہت واضح موقف پیش کرتے ہیں۔ وہ بار بار مثلا صفحہ 24، 25، 56 پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اہل سنت کا مقصد کسی معین فرد یا پورے گروہ کی بلا وجہ تکفیر کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ فتویٰ کا تعلق ان مخصوص عبارات سے ہے جنہیں وہ کفریہ سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق حکم کفر کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو ان عبارات کے مواد کو جاننے کے باوجود انہیں صحیح تسلیم کرتا ہے یا ان کے قائلین کے کفر میں شک کرتا ہے۔ تاہم وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد اپنے عقائد کا دفاع اور حق بات کو واضح کرنا ہے، نہ کہ محض فتویٰ بازی۔ یہ وضاحت اہم ہے۔ اچھا، عقائد کے بعد اعمال اور رسومات میں بھی اختلافات کا ذکر ہوگا، جیسے بدعت کا تصور؟ یہ بھی تو ایک بڑا موضوع ہے نا؟ یقیناً۔ بدعت یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا مسئلہ بھی ان مکاتب فکر کے درمیان ایک اہم اختلافی نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق صفحات 41، 42، 96، 101 پر یہ بحث ہے۔ اہل سنت بدعت کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت؟ جی، اچھی بدعت جو شریعت کے اصولوں سے نہ ٹکراتی ہو، اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت جو شریعت سے متضاد ہو۔ ٹھیک۔ اس تقسیم کی بنیاد پر اہل سنت بہت سے مروجہ اعمال جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرنا، نعت خوانی، اولیاء اللہ کے ایام یعنی عرس منانا، فاتحہ، تیجا، 40واں جیسی ایصال ثواب کی رسومات وغیرہ کو جائز بلکہ مستحب اور باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دیوبندی مکتبہ فکر کا کیا موقف بیان کیا گیا ہے؟ مصنف کے مطابق دیوبندی مکتبہ فکر عموماً ان تمام یا اکثر اعمال کو بدعت سیئہ شمار کرتا ہے اور انہیں ناجائز، گناہ یا کم از کم مکروہ سمجھتا ہے۔ وہ بدعت کی اس تقسیم حسنہ اور سیئہ والی کو بھی عموماً تسلیم نہیں کرتے اور ہر نئی چیز کو رد کرنے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں خاص طور پر شاہ اسماعیل دیلوی کی کتاب تقویت الایمان کا ذکر ہے، جس کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ اس نے شرک اور بدعت کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا اور بہت سے جائز امور کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔ اسی سے جڑا ایک اور مسئلہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے یا ان کا وسیلہ اختیار کرنے کا ہے۔ اس پر کیا اختلافات بیان ہوئے ہیں؟ جی، یہ بھی ایک حساس موضوع ہے۔ اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام اور اولیاء ہوا سے ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی مدد طلب کرنا، جسے استعانت یا استغاثہ کہتے ہیں، جی، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جسے توسل کہتے ہیں، یہ بالکل جائز اور باعث برکت ہے۔ ان کے دلائل قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ اور دوسرا نقطہ نظر؟ اس کے برعکس کتاب کے مطابق صفحات 29، 95 پر ذکر ہے، دیوبندی مکتبہ فکر ان اعمال کو خصوصاً وفات یافتہ بزرگوں سے استعانت اور توسل کو شرک یا کم از کم شرک کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اختلافات صرف نظریاتی نہیں بلکہ عملی پہلوؤں تک پھیلے ہوئے ہیں، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ کاظمی اپنے پیش کردہ اہل سنت کے موقف کی تائید میں اور دیوبندی مکتبہ فکر پر کیے گئے اعتراضات کے ثبوت میں کیا طریقہ کار یا دلائل استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، مصنف کا بنیادی انحصار تو قرآن مجید، احادیث نبویہ اور سلف صالحین یعنی بزرگان دین کے اقوال و افعال پر ہے۔ جی، وہ اہل سنت کے ہر عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آیات و احادیث پیش کرتے ہیں اور ان کی تشریح علماء اہل سنت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب وہ دیوبندی علماء کی عبارات پر تنقید کرتے ہیں تو وہ ان عبارات کا لغوی اور اصطلاحی تجزیہ کرتے ہیں، ان کا سیاق و سباق بیان کرتے ہیں جیسا وہ سمجھتے ہیں، اور پھر یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عبارات کس طرح
ان کی نظر میں قرآن و سنت کی سری تعلیمات یا امت کے اجماعی عقائد یا شان الوہیت و رسالت کے منافی ہیں۔ اچھا، یعنی وہ متن کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جی، متن کا تجزیہ بھی، اور پھر منطقی دلائل اور دیگر علماء کرام کے فتاویٰ کو بھی اپنے استدلال کی بنیاد بناتے ہیں۔ اس ساری تفصیلی بحث کے بعد اگر ہم الحق المبین کا مرکزی پیغام یا نچوڑ نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا مصنف کے نقطہ نظر سے؟ کتاب کا مجموعی تاثر اور مصنف کا حتمی پیغام یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہی اسلام کے اصل، حقیقی اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد ہیں، جن پر ان کے بقول صدیوں سے امت کا سواد اعظم یعنی اکثریت قائم رہی ہے۔ وہ اس کتاب کے ذریعے خاص طور پر دینی مدارس کے طلباء و طالبات اور عام مسلمانوں کو ان دقیق اور نازک اعتقادی اختلافات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ مصنف کے مطابق صحیح اور غلط عقائد میں تمیز کر سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یعنی ایک طرح سے اپنے مکتب فکر کے عقائد کا دفاع اور وضاحت مقصود ہے؟ جی بالکل، دفاع اور وضاحت۔ کتاب کے آخر میں صفحہ 107 پر دعا بھی اسی پر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حق کو پہچاننے، قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر سے اہل سنت اور دیوبندی مکاتب فکر کے درمیان موجود چند بنیادی نظریاتی اور عملی اختلافات کا ایک گہرائی سے جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ مصنف کے مطابق یہ اختلافات اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے امکان کذب، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، علم غیب، ختم نبوت کے معنی، پھر بعض مخصوص عبارات کی تشریح اور ان پر توہین اور تکفیر کا حکم، بدعت کا تصور اور انبیاء و اولیاء سے استعانت و توسل جیسے انتہائی اہم اور حساس موضوعات پر محیط ہیں۔ بلا شبہ یہ خطاب ان پیچیدہ مذہبی مباحث کو سمجھنے کے لیے ایک مخصوص یعنی اہل سنت کے بریلوی مکتبہ فکر کا نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ جی ہاں، پر مختلف فقی اور کلامی مکاتب فکر وجود میں آتے ہیں اور ان کے درمیان عقائد و اعمال میں بعض اوقات بہت واضح اور گہرے فرق پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب ان اختلافات کو اہل سنت کے دفاعی زاویے سے پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ ساری گفتگو ہمیں اس اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ مذہبی متون کی تشریح کا عمل کتنا پیچیدہ ہے نا؟ الفاظ کے معنی، سیاق و سباق، تاریخی پس منظر اور تشریح کرنے والے کے اپنے اصول، یہ سب عوامل مل کر کس طرح ایک ہی متن سے مختلف نتائج اخذ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، اور ان اختلافات کو سمجھنا بین المسالک ہم آہنگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً مزید غور و فکر کا متقاضی ہے۔ جی بالکل، یہ غور طلب بات ہے۔